دیوبندیت کوئی مذہب نہیں، بریلویت کوئی مذہب نہیں، آل حدیثیت کوئی مذہب نہیں، چکرالویت کوئی مذہب نہیں، اور اشاعتی ہونا بھی کوئی مذہب نہیں۔ یہ تو فرقوں نے امت کو مارا ہے نا، اور پورے قرآن میں شرک کے بعد جس چیز کی تردید ہے نا وہ فرقہ واریت کی ہے سب سے زیادہ۔ ملا یہ بیان کبھی نہیں کرے گا کیونکہ فرقہ اپنا بنایا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ قرآن نے فرقہ واریت کی تردید کی۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جو دین توحید سے الگ الگ ہو کے اپنی ٹولیاں ٹولیاں بنا لی، فرقے فرقے بنا لیے اور فرقے فرقے ہو گئے، لست منہم، میرا پیغمبر ان ٹولیوں اور فرقوں سے تیرا کوئی تعلق نہیں۔ شیعہ کا معنی فرقہ ہوتا ہے، شیعہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فرقہ۔ ان الذین فرقوا دینہم، تو یار اس کو کچھ ہلاؤ، ادھر بیٹھ گئے تم، عجیب بات ہے، بیٹھے ہیں ادھر لاؤڈ سپیکر کے ساتھ۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، وہ لوگ جنہوں نے دین میں فرقہ واریت اختیار کی اور سارے شیعے ہو گئے، شیعا شیعے بن گئے، لست منہم، میرا پیغمبر آپ کا ان شیعوں سے کوئی تعلق نہیں، فی شیء لست منہم فی شیء، شیعہ کا معنی گروہ، فرقے فرقے بن گئے۔ اور فرمایا لا تطعن حکیم الدین، ہر نبی نے دعوت دی ان حکیم الدین، اور لوگوں دین کو قائم رکھنا، ولا تتفرقوا فیہ، اس میں فرقہ واریت نہ کرنا، دین سے الگ نہ ہونا۔ اور فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا، اسلام میں شرک کے بعد سب سے بڑی مذمت فرقہ بازی کی ہے، اور آج امت فرقوں میں تقسیم ہو چکی ہے، الگ الگ فرقے، اور فرقہ بنتا ہے عقیدے کی بنا پر، اور فرقہ تب بنتا ہے جب ہر پارٹی اپنے کسی بڑے کی طرف دعوت دینی شروع کرتی ہے، کوئی گروہ اپنے بڑے کی طرف بلاتا ہے، میرے بزرگوں کی طرف آ، میرے مشائخ کی طرف آ، میرے اکابر کی طرف آ، میرے فلانے کی طرف آ، تو یہاں سے فرقہ واریت کی بنیاد ہوتی ہے، اور وہ بزرگ کو پھر پوجنا شروع کر دیتے ہیں، اور بزرگ سچ کہے جھوٹ کہے اس کی پھر پکی تقلید ہوتی ہے۔ پھر اگر بزرگ شلوار ہی اتار دینا تو کیا کہتے ہیں کوئی راز ہوگا، تمہیں پتہ نہیں یہ کوئی راز ہی بزرگ کھڑے، تو یہاں فرقہ واریت کی بنیاد ہے۔ تو اس لیے یاد رکھ لے، دیوبندیت کوئی مذہب نہیں، بریلویت کوئی مذہب نہیں، آل حدیثیت کوئی مذہب نہیں، چکرالویت کوئی مذہب نہیں، اور اشاعتی ہونا بھی کوئی مذہب نہیں۔ اشاعت التوحید صرف عقائد حق کا، عقائد اہل سنت کی ترجمانی کا نام ہے۔ اگر ترجمانی اور یہ دعوت کی تحریک ہے، تحریک کے دعوت تک رہے گی تو پھر یہ صحابہ کی نمائندہ جماعت تھی، اور اگر اس میں بھی گدیوں کی پوجا شروع ہو گئی، میرا دادا جو کہتا ہے، میرا نانا جو کہتا تھا، اور میرے باپ کی جماعت، میرے نانے کی جماعت، میرے دادے کی جماعت، جب نانا دادا دادا بن گیا، محمد سے تعلق ٹوٹ گیا، تو یہ بھی فرقہ بن گیا۔ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ نہیں۔ ہاں، مسئلہ قرآن والا، مولوی کا معیار بھی یہی ہے، الدین لا یعرف بالرجال، بالرجال الرجال یعرف بالدین، الدین لا یعرف بالرجال۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں
کہ دین رجال سے نہیں پہچانا جاتا، فلانے مولوی دا مذہب ہے، فلانے پیر دا مذہب ہے، لہذا حق ہے نہیں۔ ہم پیر کو تولیں گے قرآن پر، مولوی کو تولیں گے قرآن پر، میزان قرآن ہے۔ اگر مولوی کتاب و سنت کے مطابق ہے تو مولوی صحیح ہے، اور اگر مولوی کتاب و سنت سے ہٹ گیا تو خنزیر ہے۔ ہاں، دین کا معیار کتاب و سنت ہے۔